بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پیچھے دیکھا کہ کس طرح حیا سلیمان اپنے آپ کو میجر احمد کے آفس میں جاتی ہے اور اس ویڈیو کو ختم کروانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن میجر احمد ایک انجان سا شخص جسے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، حتیٰ کہ اسے اس کی پھوپھو کے بارے میں بھی پتہ ہے کہ وہ کس طرح ابھی تک پاکستان نہیں آئی، انہوں نے کون سا ایسا شرمناک کام کیا جس کی وجہ سے وہ ابھی تک انہوں نے پاکستان کا رخ نہیں کیا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح میجر احمد اسے اپنے حصار میں لیتا ہے اور وہ اپنے والد کو ترکی جانے کے لیے کس طرح آمادہ کرتی ہے، دیکھتے ہیں۔ وہ خطبی لڑکی اسے کلاس سے باہر ہی مل گئی جو فائلیں سنبھالتی باہر جا رہی تھی جب اس نے حیا کو روک لیا۔ سنیں مس سلیمان، وہ جیسے مجبوراً سے مخاطب کر رہی تھی۔ حیا نے کوفت سے پلٹ کر دیکھا، وہاں ختیجہ رانا کھڑی تھی، آنکھوں پہ بڑا سا چشمہ لگائے، بالوں کی اونچی پونی باندھے، سینے سے فائل لگائے، ڈی جے جسے ڈی جے صرف اس کے فرینڈز کہا کرتے تھے اور وہ اس کی فرینڈ نہ تھی، نہ بننا چاہتی تھی۔ جی ختیجہ، اس نے جواب دیا۔ آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کر دیا؟ دراصل میم فرخندہ نے کہا کہ ہم دونوں کو جلد سے جلد ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہیے کیونکہ فروری کے پہلے ہفتے میں ہم نے اسپانجی کو جوائن کرنا ہے اور آج 13 تاریخ ہے، ہمارے پاس بس 15 دن ہے اور ترکی کا ویزا 15 دن میں کبھی نہیں لگا کرتا۔ وہ پریشانی سے تیز بولے جا رہی تھی۔ اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ حیا کو سنجیدہ ہونا پڑا، ورنہ ابھی تک وہ ابا کی کہی گئی باتیں سوچ رہی تھی۔ اوہ، تو تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کل لازماً ٹرکش ایمبیسی جا کر ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرکش ایمبیسی کا عجیب سا رول ہے کہ ہر روز سب سے پہلے آنے والے 15 امیدواروں کا ہی انٹرویو ہوتا ہے۔ ایمبیسی صبح 7 بجے ہی کھلتی ہے اور وہاں لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ اگر ہم 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے تو وہ ہمیں اگلے دن پہ ڈال دیں گے۔ آپ سن رہی ہیں نا؟ جی، اس نے غائب دماغ سے سر ہلایا۔ پتہ نہیں وہ کیا بولے جا رہی تھی۔ آپ مجھے اپنا نمبر لکھوا دیں تاکہ ہم کوآرڈینیٹ کر سکیں۔ اس نے بزدلی سے اپنا نمبر لکھوا دیا۔ ختیجہ اسے اپنے فون پہ نوٹ کرتی گئی۔ ٹھیک ہے، کل صبح 6:30 تک آپ ڈپلومیٹک انکلیو تک پہنچ جائیے گا، میں وہیں ہوں گی، اور پلیز دیر مت کیجیے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے میرا بھی ویزا رہ جائے۔ مس سلیمان وہ ناک چڑھا کر جتا گئی اور آخر وہ بھی ختیجہ رانا ہے۔ کیا کمپنی ملی ہے مجھے، اف، وہ سر پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ابا کی باتوں نے اسے اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ اس وقت ویزا اور آخری چیز جو تھا اس کے بارے میں وہ سوچ سکتی تھی۔ رات کی تاریکی کو دونوں دکانوں کے شیشوں سے دیواروں سے چھلکتی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ سیاہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، شانوں میں پھسلتے لمبے بال، سر جھکائے خود فراموشی کے عالم میں قدم اٹھا رہی تھی۔ ابا اور اماں کی کہی گئی باتیں دل و دماغ میں گونج رہی تھی۔ جہان سکندر کون تھا؟ اس کا منقول کزن، شوہر، وہ جس اس کے خواب اس نے ساری عمر دیکھے تھے۔ اتنی آسانی سے وہ اسے کیسے دستبردار ہو جائے؟ کیا ابا اماں نہیں جانتے تھے کہ خواب اگر اپنے ہاتھوں سے توڑے جائے تو انگلیاں بھی زخمی ہو جاتی ہیں؟ پھر کیسے وہ خود زخم دے؟ اگر وہ جہان یا سبین پھپھو کے لیے کوئی انچاہا رشتہ تھی تو وہ بھی ان کو صفائی کا ایک اور موقع دیے بغیر ہی کیسے خود کو ان سے الگ کر لے؟ یہ مکھن نہیں تھا جس سے بال نکالنا تھا، یہ تو کانٹوں سے الجھا دامن تھا۔ اگر کھینچ کر الگ کیا گیا تو دامن پھٹ جائے گا، اگر کانٹے نکالنے کی کوشش کی گئی تو انگلیاں زخمی ہو جائیں گی۔ مگر کیا پتہ ان کانٹوں کے پودے پہ گلاب بھی کھلتے ہیں، سرخ گلاب، سبز پتے، رنگ، خوشبو۔ وہ سیٹی کی تیز آواز تھی جس نے ان کے خیالوں کے ہجوم سے نکالا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ 3 لڑکے تھے، جینز اور جیکٹس میں ملبوس، مختلف سمتوں میں اس کی طرف آ رہے تھے، یوں کہ ہر طرف وہی تھے، گھیرا، نرگا، تنگ دائرہ۔ جگہ قدرے سنسان تھی، خالی چبوترا تاریکی میں ڈوبا تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے پلٹی مگر ان کا ہی کوئی چوتا آ رہا تھا۔ وہ باہم آوازیں نکالتے، معنی کیسے اشارے سے کرتے گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ دبی آوازوں کا شور اس کو گھیرنے لگا۔ وہ قریب آتے 2 لڑکوں کے درمیان سے تیزی سے سر جھکائے گزرنے کے، مگر دائیں والے لڑکے نے سب اس کی کلائی کو تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ ابھی اس کی لبوں سے چیخ بھی نہیں نکلی تھی کہ آگے بڑھنے والا خود بوکھلا کر پیچھے ہٹا۔ ٹن کی زوردار آواز کے ساتھ کسی نے اس لڑکے کے سر پہ پچھلے حصے پہ کچھ مارا تھا۔ مر جان جوگے، باجی کو تنگ کرتے ہو، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ وہ اونچی لمبی ہٹی کٹی سی ڈولی ہاتھ میں پکڑا فرائی پین گھما کر ان کو مار رہی تھی۔ حیا ہکا بکا 2 قدم پیچھے ہوئی، جس کو لگا تھا وہ سر پکڑے بلبلاتا ہوا پیچھے بھاگا۔ باقی 2 بھی اس کے ساتھ دوڑے۔
एक ने जरा फुर्ती दिखाकर डोली को लात मारनी चाहिए। डोली ने फ्राइंग पैन घुमाकर ऐसी जरब दी कि लड़के का टखना चटक उठा, शायद टूट गया था। कम से कम इसकी चटक से तो हया को यही लगा था कि वो लंगड़ाता हुआ भाग रहा था। आए बड़े साले डोली से पंगा लेते हैं। वो फातिहाना हाथ झाड़ते हुए हया की तरफ मुड़ा। सफेद आटे से गूंदा हुआ चेहरा, आंखों में नीले सब्ज लेंस, गालों पे सुर्ख पाउडर, भड़कीला शैडो, सर पे डियर दुपट्टे से गोल्डन लटें निकल रही थी। पहली दफा जब इसने डोली को देखा था इसे कराहत आई, दूसरी दफा खौफ, इस रोज ट्रैफिक जाम पे से गुस्सा आया, और आज कुछ भी नहीं। वो खामोशी से तेज तेज सांस लेती इसको देख रही थी। छोड़ो जी इन हरामखोरों को बाजी, इनका तो काम ही यही है, बाजी को तंग करे आए बड़े। वो पूरी बात सुने बगैर ही पलट गई, सीने पे बाजू लपेटे, सर झुकाए, तेज तेज कदमों से चबूतरे की जानी बढ़ने लगी। एक ख्वाजा सरा के साथ रात के सपहर खड़े होना कतन दुरुस्त ना था। अरे बाजी जी गल तो सुनो। वो पीछे से लपका, हया चलते चलते रुकी, इसे देखा। क्या है? इसका मोमी चेहरा दुकानों की जद रोशों में दमक रहा था। हाय रब्बा, बाजी तुसी किन्ने सोने हो जी? वो दोनों हाथ रुखसारों पर रखे खुशी से चहका। इसे कराहिया ताई ना खौफ। वो चुपचाप से देखी गई। शुक्रिया ही कह दो जी, शुक्रिया। और कुछ? तुसी तो नाराज लगदे हो। डोली तुम क्यों हर जगह मेरे पीछे आते हो? हाँ तो टेंशन तो नहीं, तानू हमेशा मदद ही की है ना। तुम्हें किसने कहा मेरी मदद को? किसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया है? बोला जवाब दो। डोली का मुंह आधा खुला रह गया। किसी ने नहीं जी। बड़ी देर बाद वो दुख से बोला, मुझे आप अच्छी लगती हो इसलिए आपका ख्याल रखती हूँ, आपको बुरा लगता है तो नहीं आऊंगी। दफ्तर हया का फोन बजा। इसने चौंक कर हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। इस पर लिखा था प्राइवेट नंबर। वो सर पटक कर चबूतरे की तरफ आई, फोन कान से लगाया, छोटे छोटे कदम उठाता सिसकता हुआ इसकी तरफ आ रहा था। हेलो हेलो मिस हया, कैसी हैं आप? वो मेजर अहमद था। इसकी आवाज़ पीछे बहुत शोर था। डोली आयशा से इसके फासले पर चबूतरे में बैठ गया। खुदा के लिए मुझे फ़ोन मत किया करें, और ये जो बंदे आपने मेरे पीछे लगाए हैं ना, मैं इनको एक एक करके इनका फ़ोन कर दूंगी, और इस सब के जिम्मेदार आप होंगे। मैं शादीशुदा हूँ और जल्द ही आप शोहर के पास चली जाऊंगी। मेरा पीछा छोड़ दें, समझे आप? मजीद कुछ कहे सुने बगैर इसने फ़ोन रख दिया। तुसी घर बार वाले हो जी? डोली ने चेहरा उठाकर इसे देखा। हाँ, तुम्हें इस मेजर ने तुम्हें बताया नहीं? इसी ने तुम्हें मेरे पीछे लगाया है ना? अल्लाह पाक की कसम ले लो जी, मुझे किसी मेजर वेजर ने नहीं बेचा, मैं खुद आता हूँ, अल्लाह की कसम। वो रोते रोते कह रहा था। हया के दिल को कुछ हुआ, इसे लगा वो सच बोल रहा है। मैं किसी को जाकर आपकी बातें नहीं बताता, मुझे बहुत प्यार है जी आपसे। वो लब बेंचे से देखी गई। ठीक है मत रो, मैं जी बड़ा प्यार करती हूँ आपसे, इसलिए आती हूँ, पर तुझे तो इल्ज़ाम लगा रहे हो। अच्छा ना स्टॉप इट। वो चुपचाप बैठा इसे तकता रहा। तुसी जा रहे हो कहीं? हया ने चौंक कर इसे देखा। तुसी फ़ोन में क्या ना? हाँ, मैं यूरोप जा रही हूँ। वो जहाँ अमेरिका है, वो अंग्रेज़ी फिल्मों वाला। वो रोना भूलकर खुशी से चहका। हाँ वही। इसने तरदीद नहीं की। इधर कौन है जी? मेरा शोहर रहता है। कैसा है जी ताड़ा शोहर? मैं नहीं जानती डोली, अगर मैं जानती होती तो आज इधर ना बैठी होती। इसकी लंबी पलकें जरा सी भीगी। पर जी तुम दुआ करो डोली, वो मुझे मिल जाए। वो आंखों की नमी छुपाती कहती हुई उठ खड़ी हुई। डोली की आंखों में बेपनाह उदासी उतर आई। खुदा करे वो तुम्हें कभी ना मिले सुलेमान हया, खुदा करे तुम इससे मायूस होकर जल्द वापस आ जाओ, और खुदा करे तुम इधर जा ही ना सको। वो तेज तेज कदम उठाती आगे बढ़ रही थी जब इसने डोली को कहते सुना, मगर नहीं, वो डोली की आवाज़ नहीं थी, वो किसी मर्द की आवाज़ थी, भरपूर, खूबसूरत और उदास। ऐसी आवाज़ जो इसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो मेजर अहमद की आवाज़ से ज़्यादा खूबसूरत थी, और इसमें जहान सिकंदर की अजनबी आवाज़ जैसी बेरुखी भी न थी। इसके कदम जंजीर हो गए। तेज़ी से गर्दन मोड़ी। अंधेरे में डूबा चबूतरा खाली था। वहाँ दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। पहली बार इसके अंदर डोली से दोबारा मिलने की ख्वाहिश ने जन्म दिया। इसे जानना था कि डोली कौन है, क्या है, क्यों है। इस रात वो बहुत मुश्किल 2-3 घंटे सो सकी। फिर फजर की अजान से पहले तैयार होकर डिप्लोमेटिक लुपिटिया खदीजा की बार बार कॉल आ रही थी। शुक्र है आप आ गई। खदीजा इसे बाहर मिल गई। इसकी ऐनक पीछे छुपी आंखें फिक्रमंद लग रही थी। हया सादा शलवार कमीज में मलबूस थी और खुले बाल। वो खदीजा तक आई। अब किधर जाना है? अंदर ही स्टूटर ले लेते हैं, ये तुर्किश एजेंसी तक पहुंचा देगी। तभी एक उम्र रसीदा खातून और तेजी से शटल की तरफ बढ़ते दिखाई दी। मेरी छठी इस कह रही है ये अंकल आंटी भी तुर्किश एजेंसी जा रहे हैं। या जल्दी करें, हमें पहले अंदर
15 منٹ ہو گئے ہیں۔ وہ حیا کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھی۔ اندر ID کارڈ سے انٹری ہوگی۔ آپ ID کارڈ اور پاسپورٹ لائی ہیں؟ حیا کا دماغ بھوک سے اڑ گیا۔ وہ رات اتنی ڈسٹرب رہی کہ بھول ہی گئی۔ پاسپورٹ تو مجھے آج ملنا تھا، تو وہ بھی ابھی بھی نہیں ملا۔ حیا ختیجہ منہ کھولے ہکا بکا سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، آئی ایم سوری۔ میں اور ختیجہ آئی ایم ریئلی سوری، میرے پاسپورٹ نہیں ہے میرے پاس۔ اس کا سر گھومنے لگا۔ وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی ہیں آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ خود کو کیوں یہاں لائی ہیں؟ آپ کی وجہ سے میرا اسکالرشپ بھی رہ جائے گا، اتنا احساس ہے آپ کو؟ وہ پھٹ پڑی۔ حیا جو اتنی مغرور اور خود پسند تھی، جس کی مثالیں اس کی کلاس فیلو دیا کرتی تھیں، وہ ایک دم رو پڑی۔ آئی ایم سوری ختیجہ، میرے پاس کچھ پرابلم تھیں، میری لائف بہت ڈسٹرب ہو گئی۔ وہ جلدی بے اختیار امٹ آئی، آنسو صاف کرنے لگی۔ اٹس اوکے ختیجہ، آئی ایم سو سوری، مگر آپ جائیں، میں کل ٹرائی کر لوں گی۔ ختیجہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی اپنا ID کارڈ مجھے دیں۔ جی، آپ اپنا ID کارڈ مجھے دیں اور واپس جا کر پاسپورٹ آفس سے اپنا پاسپورٹ اٹھا لائیں۔ امید ہے ID کارڈ سے آپ کی انٹری ہو جائے گی، مگر پاسپورٹ آفس تو پنڈی میں ہے۔ آج تو مجھے جاتے ہوئے 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اور پاسپورٹ آفس تو کھلے گا بھی 9 بجے اور 7 بجے کھل جائے گی ایمرجنسی۔ اس نے فکر مندی سے کلائی بند گھڑی کو دیکھا۔ یہ ناممکن ہے، میں نے کبھی بھی اتنی جلدی واپس نہیں پہنچ سکوں گی۔ حیا، میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے، انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ آپ ابھی سے ہار مان لینا چاہتی ہیں؟ لائیں، ID کارڈ دیں مجھے، اور اب انکل آنٹی سے پہلے پہنچنا ہے۔ اس نے آنکھوں کے کنارے پونچھے اور بھاگتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی۔ اسے لگا کہ اسے ویزا نہیں ملے گا۔ کیا ڈولے کی دعا پوری ہو جائے گی؟ کیا وہ ترکی نہیں جا سکے گی؟ یا اسے کبھی جہان سکندر نہیں مل سکے گا؟ بے دردی سے اس نے آنکھیں رگڑی اور گاڑی کی طرف لپکی۔ 10 منٹ بعد وہ اپنا پاسپورٹ لیا آفس کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی، تب ہی کسی غیر شناخته نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نے بے خیال کے تحت فون اٹھا لیا۔ ہیلو، میں ختیجہ بول رہی ہوں۔ میرا فون تو باہر بھائی کے پاس ہے، کیونکہ اندر سیل فون کی پرمیشن نہیں ہے۔ ابھی ایمبیسی کے گارڈ سے فون لے کر 100 منٹیں کر کے کال کر رہی ہوں۔ آپ کدھر ہیں؟ مجھے پاسپورٹ مل گیا ہے، بس میں آ رہی ہوں۔ شکر ہے، میں نے تیز بھاگ کر انکل آنٹی کو بائی پاس کر لیا۔ میں 14 نمبر پہ تھی، آپ کی بھی انٹری کرا دی ہے، آپ کا 15واں نمبر ہے۔ اوہ شکر ہے، لیکن انہوں نے انکل آنٹی کو روک کرا ہے، اگر آپ نہ آئے تو ان کا انٹرویو ہو جائے گا۔ میں بس آ رہی ہوں، بس آفس سے ٹائم نہ تو ٹریفک بہت ہیوی ہے، بہت جلدی سے آ جائیں۔ یہ بار بار پوچھ رہے ہیں میری دوسری ساتھی کدھر ہے، بس تھوڑی دیر۔ اس نے ایکسلریٹر دباؤ پر ہاتھ بڑھایا۔ ختیجہ ایک صوفے پر منتظر پریشان سی بیٹھی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ شکر ہے آپ آ گئی حیا، لیکن کیوں کا جواب سننے کا وقت نہیں تھا۔ انٹرویو کے لیے کال کر لیا گیا تھا۔ وہ خوش شکل سا ڈپلومیٹ ان کا انتظار میں بیٹھا تھا۔ وہ ختیجہ کے آگے چلتی ہوئی سامنے فائل پہ رکھی فائل شیشے کی سوراخ سے اندر رکھ دی۔ اس افسر نے ان کی فائلیں اٹھائیں اور واپس بند کر کے رکھ دیں۔ کیا وہ واقعی اس کا ویزا مسترد کرنے لگا تھا؟ فارم پہ ایک نگاہ دوڑا کر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ پلک جھپکے سانس روکے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کدھر تھی؟ میں اتنے دنوں سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا۔ مجھے اسپانجی یونیورسٹی نے لسٹ بھجوائی تھی، اس میں آپ کا نام ہے تاکہ میں آپ کا ویزا لگا دوں۔ رائٹ۔ فردر اس بات سے ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی، دل یوں دھڑک رہا تھا۔ وہ جیسے اس کے آفس نکلی ایک دم سے رک گئیں، ایک دوسرے کو دیکھا۔ آئی ایم سوری حیا، آئی ایم سوری ختیجہ۔ بیک وقت دونوں کے لبوں سے نکلا تھا اور وہ ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگ گئیں۔ بالآخر سے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی ترکی جا رہی ہیں، وہ پورے 5 ماہ کے لیے ترکی، وہ جہاں رہتا ہے، وہ جو ہمیشہ اس کے دل کے ساتھ رہتا تھا۔ ویلکم می اور سبانکی۔ بھائی تو چلے گئے تھے مجھے ڈراپ کر کے، میں آپ کے سیلسن کو کال کر لوں گی، وہ مجھے پک کر لیں۔ ڈپلومیٹک انگلیوں سے نکلتے ہوئے ختیجہ نے پریشانی ظاہر کی۔ نو پرابلم، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گی ختیجہ، آپ مجھے دیجیے اور تم کہہ سکتی ہیں۔ شور۔ اس نے پارکنگ میں کھڑی کار لاک کی۔ مجھے نہ سپر جانا ہے۔ یوں نہ کریں، کچھ شاپنگ کر لیں۔ آپ نے تو کچھ لینا ہوگا ختیجہ۔ اس کی تائید کہ وہ وجود وہ تکلف نہ کر سکی۔ سویٹرز لینے ہیں، وہاں بہت سردی ہو گئی، اور نیچل ایمبریشز پر سیل لگی ہے، آئیں کچھ لے لیتے ہیں۔ شاپ کے اندر وہی مخصوص ماحول تھا، ہیٹر کی گرمی، سرس پارٹس، لائٹس اور ہر شوکیس پہ پھیلے کڑھائی والے کپڑے۔
یہ پنک والا دکھائیں جس پہ وائٹ ایمبرائڈری ہے۔ اس نے انگلی سے پیچھے رول کیے تھان کی طرف اشارہ کیا۔ سیلز مین نے گردن پھیر کر دیکھا۔ مہم یہ میں نے سامنے رکھا ہے، یہ سامنے ہی پڑا ہے۔ وہ اس سے چند فٹ بائیں جانب اشارہ کر رہا تھا جہاں ایک فیملی کھڑی تھی اور وہی کپڑے کا معائنہ کر رہی تھی۔ او تھینکس۔ وہ چند قدم چل کر بائیں جانب آئی جہاں میز پہ خوبصورت کڑھائی والا شرٹ کا فرنٹ پیس پھیلا ہوا تھا۔ حیا کے بالکل بائیں طرف ایک کھڑا نوجوان سر جھکائے کپڑے کو مسل کر چیک کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ نفیس معمر سی خاتون اور کم عمر اونچی پولی ٹیل والی لڑکی کھڑی تھی۔ ممی یہ پنک والا لے لیتے ہیں، ثانیہ بھابی کا کمپلیکشن فیئر ہے، ان پہ سوٹ کرے گا۔ کیوں بھائی؟ اب نوجوان سے رائے مانگ رہی تھی۔ حیا نہ چاہتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اسے بس جلدی تھی کب وہ شخص اس کپڑے کو چھوڑے اسے دیکھ پائے۔ اس وقت بھی گلابی شرٹ کا کپڑا اس کے شخص کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ میں یوں پکڑ رکھا تھا، اس کی ہتھیلی والی طرف اوپر تھی۔ حیا اس کے ہاتھ پہ پکڑے کپڑے کو دیکھ رہی تھی۔ دفتن اس کی نگاہیں کپڑے سے اس شخص کی کلائی پہ پھسلی۔ وہ بری طرح چونکی۔ اس کی کلائی پہ کانٹے کا سرخ گلابی سا نشان تھا جیسے جلا ہو یا کوئی برتھ مارک۔